ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے نچلی شاخ تکلیف دہ چیز، نقصان دہ چیز راستے کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دینا ہے۔ اور فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ حیا کا ایمان کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا والایمان قرنا جميعا، یہ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، کٹھے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ایک چیز ختم ہو جائے دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو سمجھو کہ ایمان بھی ختم ہو گیا، اگر ایمان ختم ہو جائے تو سمجھو حیا بھی ختم ہو گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مومن ہو اور وہ بے حیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کوئی بے حیا ہو اور وہ مومن ہو۔ بے حیا مومن نہیں ہوتا اور مومن بے حیا نہیں ہوتا، یہ دونوں لازمہ ملزوم چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا جو ہے یہ خیر ہی لے کر آتی ہے۔ جتنی بندے کے اندر حیا پیدا ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے اندر خیر اور بھلائی رہے گی۔ اور اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی حیا ان کے اندر تھی۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کان اشد حیاء من الازراء فی خدرها، ایک کمواری لڑکی جو اپنے پردے میں ہوتی ہے، پردہ نشین ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام حیا دار تھے۔ ایک شخص اپنے بھائی کے پاس ہے اور وہ اس کو ڈانٹ رہا ہے، نبی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو وہ کس چیز پہ ڈانٹ کر رہا ہے؟ اس کو ڈانٹ رہا ہے، کہتا ہے تو بہت حیا کرتا ہے، اتنی حیا کرتا ہے، اتنی حیا کرتا ہے کہ انہو اضر بک، کہ تیری اس حیا نے تجھے نقصان پہنچا دیا، کتنے بھی حیا نہیں چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس بات پہ ڈانٹ رہے تھے حیا کہ اپنانے پر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، یہ رفتہ رفتہ بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور ایمان والوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہونی چاہیے کہ فحاشی اور بے حیائی آئے لوگوں کے اندر پھیلے۔ اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کے خلاف جو ہے وہ بندے کو محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحاشی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، ایک ہے کہ کرنا، یہ تو بڑی بات ہے نا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فحاشی کے نتیجے کے اندر جو کچھ ہوگا وہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر فحاشی پھیلتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون، ان کے اندر طاعون پھیلتا ہے، والاوجاع التي لم تکن تسمعوا انتم وآباؤکم، اور ایسی بیماریاں ان کے اندر رونما ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، جن کا نام نہ تم نے کبھی سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ یہ فحاشی کے نتیجے کے اندر ایسی بیماریاں اللہ حاصل کرتا ہے۔ دیکھ لیں کہ
نئی نئی بیماری روز روز جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے. یہ فحاشی کا نتیجہ ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ فحاشی ایمان والوں کے اندر پھیلے، بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں. اکثر تو یہی سنتے ہیں نا کہ جس نے یہ گناہ کیا تو اس کے لیے قیامت والے دن دردناک عذاب ہے آخرت کا. لیکن یہاں پر یہ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے. وہ اللہ کسی بیماری کی شکل میں اس کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں اللہ کرتے ہیں. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ قادر ہے وہ عذاب دینے کو، جو ہے وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے میرے محترم عزیز بھائیوں، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشراط الساعۃ الفحش والتفحش وقطیعۃ الرحم، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ فحاشی پھیلے گی، عام ہوگی، اور رشتہ داریوں کو توڑنا عام ہو جائے گا. لوگ رشتہ داریوں کو توڑیں گے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں بھائیوں. تو آج کل کے جو حالات ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی بہت ہی سنگین ہے. بے حیائی فحاشی دن بہ دن جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے. خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، یہ جو حیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. جن کے اندر حیا نہیں ہوتی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی کوئی ان کا احترام اور کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی. فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ پچھلی نبوتوں میں سے جو بات چلی آ رہی ہے، پہلے انبیاء کو بھی جو اللہ رب العالمین نے شریعتیں دی ان کے اندر یہ بات چلی آ رہی ہے. اور جس بات کو لوگوں نے پایا ہے وہ کیا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے پھر جو چاہو کرو. یعنی جب حیا ختم ہو جاتی ہے پھر بندہ جو کچھ مرضی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر حیا پیدا فرمائے تاکہ ایمان پیدا ہو اور اس کے اندر زندگی جو ہے وہ بڑی خوشگوار ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحیا لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ينزع من شيء الا شانہ. حیا جس چیز کے اندر، جس کام سے حیا نکل جائے وہ کام بھدا، بدنما اور عیبدار ہوتا ہے. اور جس کام کے اندر حیا پیدا ہو جائے، حیا آ جائے، وہ کام خوبصورت ہو جاتا ہے، مزین ہو جاتا ہے. اس لیے میرے محترم عزیز بھائی کوشش کریں گے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، جتنا ہم حیا کو اپنا سکتے ہیں، جتنے ہمارے اندر شرم و حیا پیدا ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا انعام ہے، ایمان ہے، اتنا ہی ہمارے اندر بڑھتا جائے گا. اور اتنی ہی خیر، جیسا کہ نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ حیا جو ہے وہ خیر ہی لے کر آتی ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی اور خیر ہی لے کر آئے گی. اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر خیر ہوگی، اتنی ہی زیادہ بھلائی ہوگی. یہ انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہے، ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ بہت ہی اتنا موسیٰ حیی صدیق، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بہت ہی زیادہ حیا دار تھے، بڑے حیا والے تھے. تمہارا رب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت حیا والا ہے، پردے کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی بندہ غسل کرے، نہائے، فَلْيَسْتَتِرْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے. تو ایسے جتنے بھی کام ہیں بے اللہ رب العالمین نے ان سے روکا ہے، ہمیں اس سے منع کیا ہے.
تو جتنے بھی حیا والے کام ہیں ان کو اپنانے سے ہمارے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکت پیدا فرمائیں گے، اور اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر مانی تھی اللہ بالصواب، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔